معززین خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج نیو یارک میں جمع ہوئے ہیں، اور میں پاکستان عوامی تحریک USA اور خاص طور پہ نیو یارک اور ٹرائی اسٹیٹ چیپٹر کے ذمہ داران کو، ڈاکٹر تجمل گیلانی صاحب کو جو صدر USA کے، ارشد خان صاحب کو جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں USA کے، اور جملہ احباب جو ان کے معاونین اور اس پروگرام کے منتظمین ہیں، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پر انہوں نے ہنگامی طور پہ میرے وزٹ کے حوالے سے یہ آج کا پروگرام ترتیب دیا، اور غالباً میری لائف میں کسی بھی ملک، بیرون ملک کسی بھی شہر میں دیا جانے والا پروگرام یہ میری لائف میں شارٹیسٹ نوٹس تھا جو نیو یارک کو ملا اور آج ارینج ہوا۔ ان کے پاس ہال کی بکنگ تک کا ٹائم نہیں تھا اور پبلسٹی کا بھی ٹائم نہیں تھا، اور یہ آپ تمام شرکاء کی، خواتین و حضرات کی اور میڈیا پرسونلز کی، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے تمام احباب کی محبت ہے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے ہی اس قلیل وقت میں وہ اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، اور اس کی وجہ میرے سفر کی تفصیلات کا بروقت طے نہ ہو پانا تھا۔ میں پاکستان سے روانہ ہو کر پہلے برطانیہ اور یورپ کو ٹائم دینا چاہ رہا تھا اور اس کے بعد ادھر، لیکن آخری لمحے اس میں تبدیلی آئی جس کی وجہ سے یہاں کے پروگرام اور ڈیٹس بھی متعین نہ ہو سکی۔ تاہم اب وہ برطانیہ اور یورپ کو میں نے واپسی پر ٹائم دے دیا ہے۔ 16 نومبر کو انشاءاللہ تعالی میری واپسی ہے۔ 13 کو میں امریکہ سے کینیڈا جا رہا ہوں واپس، 2 دن کینیڈا سٹے کے بعد 16 کو واپسی ہوگی، اور برطانیہ اور یورپ کی ایگزیکٹوز کو لندن میں ہی مل کے پھر پاکستان روانہ ہو جاؤں گا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام احباب جنہوں نے بڑے مختصر نوٹس پر ارینجمنٹس کیے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی ان کی کاوشیں اور ڈیولپ کریں گی، اور آئندہ جب کبھی وزٹ ہوگا تو زیادہ وقت ملے گا آپ کو، اور زیادہ کثیر تعداد میں احباب سے ملاقات کا موقع میسر آئے گا۔ اس وقت میں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان جب مارز وجود میں آیا تو پاکستان کے بانی اور فادر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح نے اور دیگر پاکستانی قوم کے اکابر اور قائدین نے قرارداد مقاصد کے عنوان سے ایک کمٹمنٹ دی جو بعد ازاں پاکستان کے آئین کا پریمبل بن گئی۔ پریمبل ایک ایسا باب ہے جس کی حیثیت آئین پاکستان کی فاؤنڈیشنل پرنسپلز کی، اور اس کے اندر اس خواب کا ذکر ہے جو قائد اعظم نے پاکستان کے حوالے سے دیکھا، اور پاکستان بنانے والے قائدین نے جو ویژن پاکستان کا قوم کو دیا،
یا یوں کہیے کہ وہ جس طرح کا پاکستان بنانا اور دیکھنا چاہتے تھے اس کا نقشہ انہوں نے پریمبل میں دیا. اس پریمبل کی تفصیلات ہیں، میں ساری تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. دو تین ریفرنسز دے کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور 70 دن کا دھرنا اور انقلاب مارچ اور 3 سے 4 ماہ کے عرصے پر محیط قربانیوں بھری جد و جہد، ان تمام چیزوں کے مقاصد وہی ہیں جو قرارداد مقاصد کا سبسٹینس اور سبجیکٹ ہے. پاکستان کو ویسا بنانا جس کی کمٹمنٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی اور جس کا نقشہ پریمبل آف دی کانسٹیٹیوشن میں درج ہے. یہ ساری قربانیاں جو 17 جون کے سانحہ ماڈل ٹاؤن سے لے کر اگست کے 12 دنوں کا ماڈل ٹاؤن کا محاصرہ اور اس میں حکمرانوں کا انتہائی جابرانہ، ظالمانہ، مستبدانہ، انسانیت سوز، انسانیت دشمن، ملک دشمن، جمہوریت دشمن، آئین دشمن اور قانون دشمن کردار، جس کی عمر بھر مذمت ہوتی رہے گی، اس سانحہ سے لے کر 23 جون کو میرے جہاز کا ڈائیورٹ کیا جانا اسلام آباد سے لاہور بغیر کسی وجہ کے، ایک مہوم خوف کے پیش نظر. یہ وہی خوف تھا جس نے انہیں 17 جون کی رات بغیر کسی سبب اور اشتعال کے 14 گھنٹے گولیاں چلا کے 14 لاشیں اور 90 انسانی جسموں کو چھلنی کرنے پر مجبور کیا تھا. اور یہاں یہ بات کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ قائد اعظم اور بانیان پاکستان نے قرارداد مقاصد کی شکل میں جو کمٹمنٹ دی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا اقتدار جو اللہ نے انسانوں کو، پاکستانیوں کو امانت دیا ہے، یہ سیکرڈ ٹرسٹ ہے، مقدس امانت ہے. اور اس امانت اقتدار کی جو عمارت قائم ہوگی وہ ہوں گے پرنسپلز آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکویلٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس as enunciated by Islam shall be fully observed. یہ پریمبل ہے پاکستان کے دستور کا. پھر اس میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, equality of opportunity, equality before law, social, economic and political justice, and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association, subject to law and public morality. یہ ایک تفصیلی بیان ہے جو آبجیکٹو ریزولوشنز کا تھا اور جو آج آئین پاکستان کا پریمبل ہے. اب یہ وہ کمٹمنٹ ہے جہاں سے آئین شروع ہو رہا ہے، جس میں ہر شخص کو اور پاکستانیوں کو ایک آنرڈ پلیس ملے گی، انڈیپینڈنس ملے گی، ان کو تحفظ ملے گا، ان کو برابری ملے گی قانون کی نگاہ میں، آئین کی نگاہ میں، عدالت کی نگاہ میں، سوسائٹی میں، سوشلی، اکنومیکلی، پولیٹیکلی، لیگلی بلند مقام ملے گا.
یہ نقشہ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اور بانیان پاکستان نے آئین کے اندر قرارداد مقاصد کی شکل میں دیا ہے، اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ 14 شہادتیں اور 90 جسم گولیوں سے چھلنی ہونے کے بعد 2.5 سے 3 ماہ کی جد و جہد کر کے اس ملک میں انقلاب مارچ کرنا پڑے اور مزید 7 اگست سے 10 اگست تک 7 لاشیں اور دینی پڑے، 23 جون کو 1000 لوگوں کو اور قید و بند میں ڈلوانا پڑے، اور اگست میں 25,000 کارکن مزید جیلوں میں ڈالنے پڑے، پھر انقلاب مارچ ہو، پھر دھرنا ہو، اور تب بھی FIR مقتولین اور شہداء کی نہ کٹے۔ یہ آئین ہے پاکستان کا، دس از دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تب بھی FIR نہ کٹے، اور اس FIR کے کٹنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف کو اپنا آفس استعمال کرنا پڑے۔ اور وہ بھی استعمال نہ کرتے اگر وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے انہیں یونیلیٹرلی اپنی طرف سے اس کرائسس کو ریزولو کرنے کی آفیشیل ریکویسٹ نہ کی ہوتی۔ ان کی ریکویسٹ پر آرمی چیف انوالو ہو، اور جب مجھ سے وہ پوچھیں کہ ہم ان کی طرف سے ثالث اور ضامن بننے کی ریکویسٹ آئی ہے پرائم منسٹر، تو کیا ہم پروسیڈ کریں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا جب تک FIR نہ کٹے میں آگے بات بھی کرنے کو تیار نہیں، اس کے بعد پھر پورا آپ کو ایجنڈا دے دیں گے۔ اس پوائنٹ پر جا کر پاکستان کا آرمی چیف انٹرفیئر کرے کہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے آگے ہم سے بھی، جب تک FIR پہلے نہ کٹے، اور تب جا کے اس ملک میں ان شہیدوں اور 90 زخمیوں کی FIR کٹے۔ اب بولیے قائد اعظم نے کیا خواب دیکھا تھا، آئین نے کیا کمٹمنٹ دی ہے، اور یہ حکمران جب بات کرتے ہیں کس آئین، کس قانون اور کس جمہوریت کی اور کس انسانیت کی بات کرتے ہیں جس ملک میں درجنوں شہید ہو جائیں، سینکڑوں گولیوں سے چھلنی ہو جائیں، تو ان کی FIR کٹوانے کے لیے یہاں تک انسانی سمندروں کو جانا پڑے۔ ایسے لوگوں کو جمہوریت کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اور UNO کے فلور پہ آ کے اقوام عالم کی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے، چونکہ میں آگے اپنے سبجیکٹ پر جا رہا ہوں، آپ کی اطلاع کے لیے آج کے دن تک اس FIR پر کوئی عمل درآمد نہیں۔ یہ ہے اس ملک کا آئین اور قانون۔ آج کے دن تک ان قاتلوں میں سے ایک شخص گرفتار نہیں ہوا۔ آج کے دن تک وہ وزیر اعلیٰ جس کے بارے میں انہی کے قائم کردہ انکوائری ٹرائیبیونل کے جج نے، جسٹس باقر نقوی، جس کے ٹرائیبیونل سے ہم نے بائیکاٹ کیا تھا کیونکہ ہماری FIR ہی نہیں کٹی تھی، وہ ہمارے ملزموں سے انکوائری نہیں کر سکتے تھے، انویسٹیگیشن ہی نہیں کر سکتے تھے، ہمارے گواہ بھی نہیں پیش ہو سکتے تھے، یک طرفہ ٹرائیبیونل تھا، اور اس یک طرفہ ٹرائیبیونل نے ہماری شرکت کے بغیر، ہماری گواہی کے بغیر، ہماری شہادت کے بغیر، ہمارے بائیکاٹ کے باوجود جب اپنی فائنل رپورٹ سبمٹ کی
تو وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومت پنجاب کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا. اور یہ وجہ ہے کہ آج اس رپورٹ کو سبمٹ ہوئے 2-3 اگست کو سبمٹ ہوئی تھی. اگست، سپٹمبر، اکتوبر اور آج نومبر، چوتھا مہینہ شروع ہے. وہ رپورٹ دبا دی گئی ہے، اس کو شائع تک نہیں کیا گیا. اور کسی نے پٹیشن کی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کے جج نے اس رپورٹ کو طلب کیا. حکومت پنجاب نے اس کی اشاعت پر ہائی کورٹ میں سبمٹ کرنے پر بھی سٹے آرڈر لے لی. وہ قوم کو بتانا ہی نہیں چاہتے کہ جج نے کیا رپورٹ میں لکھا ہے. یہ تو الگ بات ہے کہ ٹی وی چینلز کے نے اس کے اہم نکات بے نقاب کر دیے تھے. آج کے دن تک اس کی مشترکہ تفتیشی ٹیم نہیں بنی، JIT.